سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک کام سپرد کیا ہے کرنے کے لیے. ہمارا مقصد بھی حقیقت میں یہ ہے کہ مقصد ہمارا جو ہے وہ بھی حقیقت میں یہی ہے جو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے. اصل تو یہی کام ہے اور اسی کام کو ہم نے کرنا ہے. وہ کام جو ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کے محبوب بندے بننا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی جو معرفت کے دروازے ہیں انہیں سے گزرنا، اس کے انعامات سے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں ان کو حاصل کرنا، جنت تک جانا اور جنت میں پھر درجات حاصل کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارا مقصد ہے. باقی جو چیزیں ہیں دنیا میں اس کے لیے ضروریات ہیں ہماری، مقصد نہیں ہے. کھانا پینا، بیوی بچے، سونا، کاروبار، اس کو مقصد نہ بنائیے. مقصد نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ ضرورت ہے. اور ضرورت بھی ایسی ہے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہماری یہ اللہ خود ہی پوری کر دیتے ہیں. یہ بھی اس میں آسانی رکھی ہے کہ جہاں تک ضرورت کا معاملہ اللہ نے خواب کہا کہ بھئی میں تمہارا ضرورتیں میں تمہاری حیثیت کے مطابق، تمہاری اپنی حکمت کے مطابق تمہاری ضرورتوں کو میں پورا کروں گا. لیکن تم جو اپنا سارا زور جو لگانا ہے زندگی جو میں نے تمہیں دی ہے وہ کس پر لگانا ہے؟ مقصد کو حاصل کرنا. اور یہ بھی تنبیہ فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ ھذا الصراط المستقیم، یہی راستہ صحیح ہے. شیطان جو ہے اس راستے سے تمہیں ہٹائے گا. لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ اپنے طرف لے کر آئے گا تمہیں. اللہ تعبدوا کا لفظ استعمال کیا ہے. سو لے کر نہیں آئے گا بلکہ ہم اس کو ایسے حکم مانیں گے جیسے انسان رب کا حکم مانتا ہے. اتنا پیچھے لگا لے گا. وہ یاد رکھ لیں اللہ تعبدوا الشیطان خبردار. سری دشمن ہے. اس کی دشمنی کیا ہوگی؟ اس کی دشمنی یہ ہوگی کہ آپ کو مقصد سے ہٹائے گا. مقصد سے ہٹائے گا. اور جو مقصد نہیں ہے جس کا اللہ نے خود کہا ہے کہ میں تمہاری ضرورت کی پوری کروں گا، اس کو مقصد بنا دے گا.
قصہ ختم، بس پھر کہانی ختم ہو گئی. بس وہ کہے گا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ دیکھیے مکان بن گئے، یہ کوٹھی بن گئی، کاروبار ہو گیا، یہ بچے ہو گئے سب. یہ وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی تو میں بچوں کو پیدا کرے گا، بچوں کے ذہن میں یہ اذانیں دے گا. پیدا ہوتے ہی یہ اذانیں جائیں گی بچے کے کانوں میں، اس کو یہ بنانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، وہ کرنا ہے. الحمدللہ کسی دیندار گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو بس یہ ہے کہ پھر اس کو قرآن پڑھائیں گے، حافظ بنائیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے، کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں بھی. وہ تو ایک ایسی چیز بن جاتی ہے آدمی کی روٹین، اس میں ہزاروں چیزیں. تو اس طرح زندگی چل رہی ہے آدمی کی. ایک سوچنے والی بات ہے، یہ کب تک چلائیں گے گاڑی؟ ہم کب تک چلے گی گاڑی؟ مجھے تو آج کل بہت اداس ہوں جب سے یوسف بھائی کی بات ہوئی ہے، بہت زیادہ اداس ہوں. میرے تو بہت اچھے دوست تھے، روز ملاقات ہوتی تھی، شراک پا دیکھتے ہیں بیچارے بیٹھتے تھے گاڑی. اور آج سے تھوڑی ہے 16 سال 17 سال سے دوستی تھی. دوستی نہیں بلکہ محبت تھی اچھی خاصی، ہدیہ لینا دینا تھا الحمدللہ. لوگوں کو پتہ نہیں، میرے ساتھ تو بڑی محبت اخلاق والا معاملہ تھا، بہت محبت والا. اور ایسے غائب ہو گئے دیکھیں آپ. وہ بہت سا بیمار، اللہ ان کو صحت دے، لیکن جو حالات ان کے ہیں بیچارے دنیا سے جانا ہے. تو آج بھی وہ میرا نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے ٹائم چینج کر رہے ہیں گھڑی کا، اور گھڑی کے ٹائم کی ان کی عادت تھی، گھڑی کے ٹائم چینج کر کے فجر پہ اور سیدھے میرے پاس آ کے ہاتھ ملا کے آگے جاتے تھے. اچھا معمول تھا. ایک دفعہ یہ ہو گیا کہ میں مراقبے میں چلا گیا، وہ بھی چلا ہاتھ ملانے ہیں تو وہ جھکے ہوئے کھڑے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا. مولانا صاحب بھی ہنس رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں، وہ بیچارے ناٹ رہے ہیں، اس طرح پتہ نہیں کب سے کھڑے ہوں گے. میں آنکھ کھولے تو کھڑے تھے اس طرح، سب ہنس بھی رہے تھے. تو اس دن کے بعد بیچارے پھر اعتراض کرنے لگے. اور جو دل مجھے خوشی ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ، ظاہر بھی ہوتی تھی ان کے بارے میں بہت زیادہ، کہ اس رمضان میں ماشاءاللہ انہوں نے کافی ساتھ دیا ذکر پر، اور پہلی صف میں ذکر میں بیٹھتے تھے جمعرات میں. اللہ کے کام ہے انسان کیسے تیار کر دیتا ہے، کیسے ان کے اعمالوں کو اللہ نے سمیٹا بلند کیا. خادم تھے نا مسجد کے. میں بڑا رات میں کہ یہ جیسے بھائی اب بیٹھنے لگے آگے ماشاءاللہ بڑے شوق سے ذکر کرتے رہے. ہر جمعرات پہ آگے بیٹھتے تھے اور کافی اکبت ہوئی ذکر سے. یہ تھا تو ایسے ہوا ایک شخص آیا ہوا تھا کہ بیچارہ ذکر سیکھنے کے ذکر سکھا تو ادھر بیٹھے دیکھ رہے تھے. چلا گیا کہتے ہیں مجھے بتائیں کیا کر رہے تھے آپ؟ ایسے ہی بولتے میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کرنا تو ہے نہیں میں کروں گا، مجھے بتائیں آپ. میں جو ہے آپ نہیں کریں گے. نہیں میں کروں گا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کروں گا. میں کہ تصویر چاہیے. ہمیں 2 تصویر. تصویر میں تصویر پکڑا دی. کیا کروں اس کا؟ ایسے چلائے. وہ تصویر چلانے لگے. اللہ چلاتی ہوں گے پیچھے ذکر دے دیا ان کو. تب یہ کہانی رہ جاتی ہے آدمی اس کے. آج میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کریں گے یا میں آپ کی بات کروں گا. اور کل کے قبر کی دنیا آ جاتی ہے، قبر میں انسان کو ڈال دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ مر گیا، ختم ہو گیا. وہ کہاں مرا؟ تو ایسی ہے. وہ تو ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جیسے بھائی آدمی کو بیہوش نہیں کر دیتے آدمی ٹکے لگا کے تو مر گیا، لیکن وہ ہم یہ سمجھ سن نہیں رہا، بات نہیں کر رہا، ہاتھ کر دو ادھر کر دو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں. لیکن مردے کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. وہ تو جیسی قبر میں اتارتے ہیں بالکل ایسی ہوتا ہے جیسے یہاں بیٹھا ہے، بین ہر چیز کام کر رہی ہوتی ہے اس کی. اب مجھے بتائیں، سوچیں ایک منٹ تصور کریں کہ آپ سو رہے ہیں، میں سو رہا ہوں بسترے پر، سو گئے اور سوتے میں کو مجھے اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دے، اوپر سے مٹی ڈال دے، اور جب میری آنکھ کھلے میں یہ کیا سخت اندھیرے قبر کے اندر میرا کیا حال ہوگا؟ سوچیں یہ میں کدھر آ گیا؟ اندھیرا ہے، قبر ہے، اور جناب مٹی پڑی ہوئی اس گڑھے کے اندر میں چلا جاؤں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے انجیکشن لگتا ہے موت کا، غنودگی میں چلا جاتا ہے، لیکن جیسے قبر میں جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. مجھے بتائیں اس وقت ہم کیا کریں گے؟ سوچیں، اتنا سوچیں تھوڑا سا، اس وقت کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی بیٹھا ہوں، اندھیرا ہو، گھڑا جسے بتاؤں گڑھے میں آپ کو پھینک دے کوئی اندر، ختم، کیا کرے گا؟ اور یہاں تو کوئی چیخ پکاری ہو جاتی ہے، کنڈی کھڑکاؤ کرو، مر گیا.
اور اچھا بولے گا بھی ایسے، چیخے گا، پکارے گا. اس کھڑے میں بند ہو گیا اندھیرے میں. وہ کہا میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، یہ کہاں پہنچ گیا میں ایک دم. چیخ پکار کرے گا، کون سننے والا نہیں ہے. وہاں تو یہ کہ جب آدمی جیسے قبر پر مٹی ڈال کے چلیں گے تو وہاں تو اس کا معاملہ دنیا بدل جائے گی اس کی. تو بڑے بڑے بھیانک شکلوں کے ساتھ آنے شروع ہو جائیں گے فرشتے، گرز ہاتھ میں پکڑے ہوں گے، آگ تب جائے گی اور جناب اللہ زندگی کے دروازے بند ہو جائیں گے انسان کے. حسب اللہ، یہ ایک سٹوری ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اور یوسف بھائی کو پتا تھا یہ باتیں سنتے تھے ہمارے سے کہ کل میں اس طرح ہو جاؤں گا، میں گناہ گار ختم ہو جاؤں گا. تو سمجھتے تھے کہ میری اس کی آخری ملاقات ہے. اس کے بعد ہمیشہ جب دروازہ کھولتے تھے ایک مذاق کا فکرہ بھی ہوتا تھا. ان سے تھوڑی سی میں گجراتی بولتا، وہ مجھ سے بھی گجراتی میں بات کرتے، ہنسی مذاق کر کے وہ اپنے راستے پہ چلتے، میں اپنے راستے پہ چلتا. کہ پتا تھا یہ آخری مذاق ہے میرا ان کا، کہ پتا ہے میری آپ کی یہ آخری مجلس ہماری. پتہ ہے کچھ نہیں پتا. ایسی بے ثباتی زندگی دی ہم اتنا کچھ نقصان کیے بیٹھے ہیں دوستوں. اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہے؟ پورا قرآن 6666 آیتیں اور پوری بخاری شریف، ترمذی شریف، ماجہ اور ابن ماجہ اور الحمدللہ سیاستہ اور جتنے بھی لگے امام تک، کیا نہیں جتنی اٹھا لیں کتابیں، سب کا تھیم جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ تم نے مرنا ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو. اللہ تو بدھ شیطان، وہ کیا بتا رہا ہے قرآن کہ اس مقصد سے تمہیں ہٹائے گا شیطان. یہ یاد رکھنا، یہ مقصد جو تمہارا اصل مقصد سے نکال دے گا تمہیں. اور کیا کہے گا؟ نہیں یہ پہلے ضروری ہے، نماز ضروری نہیں، پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے. جماعت کو پڑھتے رہیں گے یار، پھر پڑھ لیں گے جماعت. جو جماعت گئی پھر قیامت تک نہیں آئے گی وہ جماعت. یہ یاد رکھ، قیامت تک وہ جماعت پھر آنے والی نہیں. جس نے آج فجر چھوڑ دی جماعت سے، قیامت تک کو نہیں آئے گی. اس کا حساب ضرور آئے گا قبر کے اندر، لیکن وہ جماعت گئی آپ کی. آئے گی؟ مجھے بتائیں، کوئی چیز بتا دیں وہ واپس آ جائے. وہ آپ کا جانا اور جماعت کے وقت بلانا اللہ تعالیٰ کا صبح کے وقت، وہ ہمارا وہاں پہنچ جانا. 10-15 منٹ کی گیر ہوتا ہے، 10 منٹ کے بعد غائب ہماری زندگی سے ختم ہو گئی. جو بستر پہ لیٹا رہا، سستی کرتا رہا، فلاں، اس نے اپنے مقصد کو کھو دیا. شیطان غالب ہو گیا اس پر، اس نے شیطان کو پوجا ہے. تعبدو مانا نہیں ہے، پوجا ہے شیطان کو، خدا مانا ہے اس نے. اس نے یہ مقصد زندگی ہمارا باطل کر دیا، خود کر دیا. ذرا اپنے گھرانوں میں جا کے دیکھیں ہم لوگ جنہوں نے صبح کی نمازوں کو چھوڑ دیا، کہاں تلاش کریں گے آپ اس کو؟ کہاں تلاش کریں گے؟ تھوڑی سی بہانش کر. حالانکہ ایک رات پہلے اللہ نے اعلان کرا ہے، بہت بڑی ایک رات آنے والی ہے، بہت بڑی صبح ہوگی، یہ گزر جائے گی. کہاں گیا جمعہ؟ کہاں گیا محرم کا سال جب ہم نے برکتیں لینی تھی پورے سال کے لیے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ آئے تھے جو آئے تھے الحمدللہ کما کے چلے گئے. سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے. ہر وقت انسان کو اپنے آپ کو ماننا پڑتا ہے. ماننا نہیں پڑتا، اپنے مقصد کو سمجھنا پڑتا ہے. مقصد کو سمجھنا پڑتا ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے. پھر اپنی شکلوں کو ضرور دیکھا کریں شیشے کے اندر، بڑی اچھی چیز ہے شیشہ. کھڑے ہو جایا کریں، داڑھی کی طرف نظر ماریں گے، دیکھیں کتنی سفید داڑھی ہو گئی ہے. بالوں کو دیکھیں کتنے دی بار آ گئے. آج 10 سال پہلے کھڑا تھا کتنا سمارٹ لگتا تھا. بتدریج آپ آئینہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ تو بہت آگے نکل گیا اس وقت. نہیں، کیونکہ مقصد کو ہٹا دیا. یہ منع نہیں کیا اللہ نے کہ ضرورت نہ کرو، ضرورت کا اللہ نے کہا ضرورت کرو، لیکن مقصد سے نہ لپنا. مقصد کو قربان کر کے ضرورت کو حاصل کرو گے تو تم شیطان کو پوجو. کیوں کہ اسی وجہ میں نے کہا ہے کہ مقصد اول رکھنا، ضرورت میں تیری پوری کروں گا. بولے سبحان اللہ. مقصد کو سامنے رکھنا اور اتنی ہمت کر جانا تم کہ اپنے مقصد کو نہ بھولنا کہ اس وقت جو ضرورت تو قربان کر رہا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں رب ہونے کا. میں نے کہا ہے اپنا انٹروڈکشن یہ کرا ہے، میں تجھ سے جو اپنا تعارف کرایا ہے سب سے پہلے وہ کیا کرا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلا تعارف میں نے تجھ سے یہ کرا ہے کہ میں تجھے پالوں گا، تجھے روٹی دوں گا، تجھے کپڑا دوں گا، تجھے کھانے کو دوں گا، تجھے مٹھائیاں دوں گا، تجھے حلوے دوں گا، ہر چیز تجھے میں دوں گا جو تو چاہے گا. لیکن مقصد کو نہ چھوڑنا، اس کے لیے ضرورت میرا کام ہے. اور پیٹ تجھے دیا ہے تو میں روٹی بھی دوں گا. اگر تجھے انگلینڈ میں تجھے پہنچایا تو آم بھی پہنچاؤں گا تیرے پیچھے.
سنگتری بچاؤں گا. اور ہو سکتا ہے ہماری تو خیر یہ لوگ بھی کھا رہے ہوں آم بیچارے, آم کو کیا پتا تھا, ہمارے تو آم بھی آ گئے ہمارے پیچھے پیچھے. کہنا کہ بھئی آم کھانے والے لوگ ان کو آم دو, آئے نہیں ہے. جو بہت پرانے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کبھی آم تک کہتی آم کیا بات کرتے ہو, یا تو آلو بھی صحیح نہیں تھا وہ بھی بڑا مشکل سے کھایا جاتا تھا, نہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک مین بات سمجھ رہے میرے, آپ غور سے سن رہے ہیں, سن رہے تقریر تو نہیں ہے بات کر رہا ہوں. اگر یہ تقریر ہوتی تو پھر میں کبھی بند ہو چکی ہوتی میری تقریر ہے, لیکن یہ بات ہے تو بات ختم پہ نہیں ہو رہی. کل سے مختلف ہے نہیں, کل والے سے مختلف تھی, ایک بات دوسرے سے ملا کے مجھے دکھا دیں. کیوں؟ یہ تقریر نہیں ہے, یہ تقریر تو ہے ہی نہیں, تو کچھ ہے, یہ کچھ اور ہے. تو غور سے سنا کریں میری بات. آپ سننے والے نہیں, سو کئی 100 آدمی پوری دنیا میں سن رہے ہیں. آسٹریلیا کدھر ہے, وہاں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں اسی مجالس کے بارے میں ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. پتہ ہے آسٹریلیا ادھر سے بر اعظم سے. میں کہا یار یہی جگہ تھی, سمبھایا پتہ نہیں افریقہ کے ایسے ایسے جگہوں سے آتے ہیں. ایسا ہم نے فلاں بیان آپ کو سنا. آپ تو کہتے ہیں بیان کیا, ہر وقت بیان کرتے رہتا ہے. ان سے پوچھوں کہ بیانوں کی قدر کیا ہے. میرا ایک بیان زندگی بدل دیتا ہے. کل کے بیان کے بعد اتنے جناب ٹیلی فون اور اتنے میسیجز آئے کہ سلسلہ ایسا باہر سے, یہاں نہیں, ہمیں توبہ کریں, ہمیں توبہ کریں, ہمیں توبہ کریں. میں کہا میں تو سمجھتا فضول بات ہے. لوگ کہیں گے کہ آپ تقریریں کرتے رہتا ہے. کہ لوگوں کی زندگی بدل رہا ہے. کیوں؟ یہ تقریر ہے ہی نہیں, تو اللہ بلا رہے ہیں, بول رہا ہوں. کیوں بولتا ہوں؟ تو ان باتوں کی قدر کرنی چاہیے. میں آپ کو کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا, کوئی قصے تو نہیں سنا رہا, میں تو آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو دل میں ٹھک تیری کی طرح لگتی ہے. ایک خاتون کا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس ایک بات ہے کہ آپ کی ہر بات دل کے اندر چلی جاتی ہے, دل میں چلی جاتی ہے. میں کہ یہ تو ہے مسئلہ. کہ مومن کا دل ہمیشہ اتنا خراب بھی نہیں ہے, حق کو پہچانتا ہے, پہنچ جاتی ہے. مقصد اور ضرورت سمجھیں گے نا بات. مقصد کو غالب رکھنا ہے ہم نے, بس یاد ہے. ضرورت کو منع نہیں کیا اللہ نے, کمائی سے منع کیا, دکان سے منع نہیں کیا, ٹیکسی سے منع نہیں کیا, اور کسی بزنس سے منع نہیں کیا, کسی نوکری سے منع کیا, کہیں نہیں کیا. لیکن فرق کیا ہے کہ مقصد سے غالب نہ ہو جائے چیز. ہمیشہ مقصد کیا ہمارا اوپر رہے, اور ضرورت. نماز کیا ہے ہمارا, شاباش. روزہ کیا ہے ہمارا, یہ سب مقصد ہے. یہ فرائض جو ہے نا, یہ سارے مقصد میں آتے ہیں. سوال ہی پیدا ہے, چھوڑ سکتا ہے آدمی کی نماز یا اپنا جماعتوں کو چھوڑ سکتا ہے, مقصد نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑے گا مقصد یہ, پھر کیا ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے, تو شیطان کو خدا مان لیے تو نے, وہ تجھے پوچھ رہا ہے, کھینچ لیے تجھے اپنی طرف, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ راستہ یہ ہے صحیح. کہتا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں قرآن کا لفظ ہے, سورہ یاسین پڑھتے ہیں, حضرت صراط المستقیم. وہ کہہ رہا ہے کتنا یہی تو سیدھا راستہ پکڑ, یہی تو اصل چیز تھی. تو امیر ہو جائے گا, لوگ تیری تعریف کریں گے, پھر تیرا الیکشن ہوگا تو فلاں ہو جائے گا, تیرا بیچا یہ ہوگا. لوگوں کو کیا کرتے پھرتے ہیں, ان کے تبلیغوں میں بھاگے پھرتے ہیں, یہ کرتے پھرتے ہیں, تو کیا شکلیں بنائی ہیں, یہ نا تو نے کام کیا یار, دیکھا سب کہیں گے یہ بن گیا, وہ ہو گیا, لے ہو گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا, خالی آ گیا نا مقصد. اچھا, اب اس مقصد کو جو ہم نے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے کیا انتظام کیا, یہ بھی تو ہے نا بھائی. مقصد کیا ہے, پھر ریپیٹ کرو, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی محبت, اللہ کا قرب, اللہ کے درجے, یہ سب جو ہیں جنت کے درجے, درجات, جس جنت کی پہاڑیں جو اللہ پورا قرآن میں بتائی ہیں, ایسے ایسے نظارے, ایسے ایسی حسین بیوی ہیں ہماری. انشاءاللہ ہمارے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے, بولا انشاءاللہ. ایسی ایسی خواتین آئیں گی ماشاءاللہ, دیکھ کے آدمی حیران گی, یہ کیا سے کہ آپ کی بیوی مت, پھر میری بیوی تو وہ تھی. وہ تو ہماری سردار ہے, سبحان اللہ. وہ ہماری سردار ہے. تو بتائیں جب وہ اتنے حسین ہوں گی تو جو سردار ہوگی وہ کتنی حسین ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, اگر آج کل ڈینٹسٹ کے پاس جا رہی ہے, دانت وانت بلا رہی ہے, اس کی فکر نہ کریں, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اتنی حسین بنا دے گا. دیکھ لیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالی درجات میں یہ سب چیزیں ہم نے حاصل کرنا, اس کا انتظام اللہ پاک نے کیا کیا بھائی, انتظام تو کیا ہوگا نا, کیسے اس چیز کو پائے ہم.
اس چیز کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اعمال دیے ہیں. یہ کوئی ٹیکس نہیں مارا ہوا اللہ تعالیٰ نے، کوئی سزا نہیں دی ہوئی، کیونکہ ہمارے مصیبت میں نہیں ڈالا جو ہمیں اعمال دیے ہیں. یہ کس لیے دیا ہے؟ کہ میرے بندوں نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو میں نے کوئی ایسی چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے وہ چیز حاصل کر لیں گے، تو انہوں نے ہمیں اعمال کی شکل میں یہ چیز عطا فرما دی. جیسے میں کہوں جاؤ بازار سے جاؤ یا فلاں 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 چیز خرید لاؤ، یہ خرید لاؤ، یہ خرید لاؤ، یہ خرید لاؤ، تو ٹھیک ہے یہ خرید لاتے ہیں. یہ کہیں گے نا ضرور جاتے ہیں، ہم خرید جاتے ہیں، یہ لانا فلاں لانا، یہ چیز لانا، یہ چیز لانا، پوری لسٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں جا رہا ہوں پیسے، یہی ہوگا نا بھائی، ہے نا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ خوشنودی یہ سب حاصل کریں ہم نے حاصل کیسے کریں؟ اعمال سے. جیسے میں پیسوں سے جاؤ، یہ پیسے پکڑ لے آؤ، آپ چاہیں خرید لیں گے. تو میں کہ یہ اعمال ہے، الحمد ان اعمالوں کو کرو تم سب کچھ حاصل کر لو گے. آسان سمجھا رہا ہوں، بات سمجھا رہی؟ یہ ہے اعمال. ہم اس اعمال سے ڈرتے ہیں. ہو یہ کیا کر رہے یار؟ نہیں یار ہم نہیں، حضور لوگ نے ہر تقریریں ہو رہی ہیں مسجد میں، تبلیغیں بھاگی پھر رہی ہیں، یہاں نماز پڑھو، اللہ کے واسطے نماز پڑھو. اللہ اکبر، اس سے بیوقوف کوئی قوم ہوگی؟ اس چیز کے لیے زور لگایا جا رہا ہے، یہ زور لگانے والی چیز ہے. جو چیز سے ہمیں جو چیز حاصل کرنی ہے، اصل چیز حاصل کرنی ہے، وہ تو اعمال ہے. تو اعمال کیسے چھوڑ دیا آدمی؟ اعمال تو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ بھائی چلو یہ عمل کر لو تم اتنے میرے قریب آ جاؤ گے، تم یہ عمل کر لو میں تم سے اتنا خوش ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. اور تم یہ عمل کر لو گے جنت میں یہ درجہ بڑھ جائے گا تمہارا. وہ دن رات ہی کام چل رہا ہے، ہر سیکنڈ. سبحان اللہ بول رہے، ایک سیکنڈ بھی دم نہیں ہو رہا. ایک کارخانہ چل رہا ہے نا پورے دنیا کا، یہی کارخانہ چل رہا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے، چھٹ نہیں، ہر سانس کے ساتھ یہ کام بلند ہو رہا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں، جنت کے قریب ہو رہے ہیں. اور کوئی جو آج کتب تھا وہ جناب غوث بن گیا، جو غوث تھا وہ کتب اقدار بن گیا، جو ولی تھا جب دال تھا وہ کچھ اور. یہ ہر وقت ترقی ہے، کیونکہ ہر وقت وہ اعمال ایسے کر رہا ہے جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، وہ چیزیں اس کو ملتی چلی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر ابھی عشاء سے پہلے آپ کیا تھے؟ پھونک نکل جاتی، نکل گئی. تو یہ درجے جو اب بڑھے ہیں، مسجد میں آ کے نماز کا پڑھنا، اور نماز کا پوری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے بعد تکبیریں پڑھنا، اس کے بعد تھوڑا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھی وہ سب کچھ کرنا، اس کے بعد جناب مسجد شروع ہو گئی اور پھر ذکر کرنا، اور یہ آدھا پونا گھنٹہ کرنا. مجھے بتائیں اس پونے گھنٹے سے پہلے موت ہو جاتی اس کا درجہ، اور اس کے بعد جو موت ہوگی اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا؟ تو اس کا مطلب کارخانہ تو چل رہا ہے، ایک سیکنڈ میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. کام تو یہی ہے کہ درجہ. سبحان اللہ. بلکہ دعا کو یہی مانگا، اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ایسی زندگی دے سبحان اللہ کہ جس سے اپنے مقصد کی طرف چلتا چلا جاؤں گا. ضرور دے 100 سال کی زندگی دے، لیکن کیسے دے؟ سلامتی ایمان کے ساتھ دے، سلامتی اعضاء کے ساتھ دے، اور سلامتی حواس کے ساتھ دے. 100 سال کا ہوں لیکن الحمد ایمان مکمل ہو. 100 سال کا ہوں ہر ہاتھ پاؤں میرا چل رہا ہو، سجدے کر رہا ہو، رکوع کر رہا ہو، اور یادداشت ایسی ہوتا سبحان اللہ قرآن اس وقت یاد نہیں ہوتا، اب قرآن یاد آ رہا. تو اللہ کے لیے کیا ممکن ہے دے دینا؟ کبھی مانگے ہم نے؟ ہاتھ کھڑا کر جس نے مانگا، کبھی نہیں مانگا. مانگیں گے تو کیا مقصد نہیں مانگیں گے، بلکہ کیا مانگیں گے؟ ضرورت مانگیں گے. جو اللہ کہتے ہیں میں مانگے بغیر تمہیں دے سکتا ہوں. جس کی سٹارٹ ہوگا اسی سے شروع ہوگا، اسی سے ختم ہوگا. آپ جا رہے ہیں اور یا میرے لیے دعا کرنا ہے، یا میرے کام پھنسا ہے، یا دکان پھنسی، یہ کاروبار، ایک دم میرے ہاتھ میں پوری چیٹی دے دی. یا روزے پہ جاؤ تو یہ پورا نہیں بھنگ سنا دینا میری جو ساری باتیں، میرا جو کاروبار تھا بیٹھ گیا ہے، اور جو میں نے کاروں سے بتا رہا ہوں، جو کاروں کی ایجنسی تھی کراچی کے بعد ایجنسی تھی وہ رک گئی ہے، اور بس آپ سرکار آپ نے سارا کچھ یہ کام کرنا ہے. اب یہ تو بات نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے یہاں سے خالی جائیں، میرے نام لے کے 2-3 دفعہ پڑھنا، اتنا اور دے دیا. میں کہ میں یہ پڑھوں گی یا درود پڑھنے جا رہا ہوں؟ یہ طریقہ نہیں سمجھا جا کے. اب تو میں کہا جیب میں رکھ لی. میں کہا اچھا جیب بس سے کہہ رہے جیب میں تو رکھ لیتا ہوں. اب بتاؤ کیا کرے آدمی؟ مقصد ہی بھول گیا. اتنا تو یقین ہو کہ اللہ خود کہتا ہے کہ جب تو میرے مقصد کی طرف چلے گا سبحان اللہ تو میں تیری ضرورت کی طرف چلوں گا. بڑے سبحان اللہ. کتنی پیاری بات آئی ذہن میں، کیا جملہ ہے. سبحان اللہ کہ تو میری مقصد کی طرف چل جو میں نے تجھے دی ہے،
تو میں تیری ضرورت کی طرف چلوں گا جو تجھے میں دوں گا. دیکھیں تو بھائی اس کے لیے ہمیں اعمال دیے اللہ پاک نے. اب اعمال جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اعمال بہت بڑی چیز ہے. بڑی چیز سمجھ آ گئی کتنی بڑی چیز ہے اعمال. اب یہ روزہ یہ حج بڑی اچھی بات ہے. بھائی حج کرا ہے, جی ہاں کر رہا ہے. ابھی 4-5 مہینے کی حج کر, جی حج کی تیاری کر رہے ہیں. بعض تو ماشاء اللہ بہادر سے حج پہ حج, حج پہ حج, عمرے پہ عمرے, الحمدللہ بڑا کما رہے ہیں, طاقت بھی دی ہے, پیسہ بھی دیا اور جا رہے ہیں. ایک حج کا بڑا ثواب ہے, ایک عمرے کا بڑا ثواب ہے. کیا کر رہے ہیں؟ بس نفل پڑھ رہے ہیں, بعد قرآن ختم کر رہے ہیں, بس تہجد پڑھ رہے ہیں. لگے بھائی ماشاء اللہ بڑی چیز ہے. ابھی کا عمل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ بولے ہو رہے نہیں ہو رہے؟ حج ہو رہے ہیں نا. لیکن ایک بات یاد کر لیں, ایک بات غور سے سن, یہ سب آٹومیٹک آ رہی ہیں چیزیں الحمدللہ. کیا چیز اس پہ غور کریں. اعمال کرنا اور ہے, اعمال کی قبولیت اور ہے. بولے سبحان اللہ. جیب میں نوٹوں کا ہونا اور ہے, جیب میں نوٹوں کا اور ہونا اور ہے, اور اس نوٹ کی کرنسی کا اصل ہونا اور ہے. میں آپ کی جیب بھر دوں نوٹوں سے اور آپ وہاں جائیں گے جی یہ تو پرانے نوٹ ہے, کہاں سے لے ابھی تو, یہ تو چلنے والے نہیں. کیوں مولانا چلے گا؟ فائدہ ہوگا؟ وہیں سے جیب خالی کرنا شروع کر دیں گے ایسی کی تیسی. تو بات یہ اعمال کتنے بھی ہوں, سبحان اللہ, بڑا اچھا نقطہ آ رہا ہے, سنیں جملہ آ رہا ہے. اعمال کتنے بھی ہوں, حج کتنے بھی ہوں, جو سب کچھ بھی ہو, جتنا بھی کرنے ہیں آپ, بس کوئی اس میں کوئی حرج نہیں کریں. لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ قبول ہونا بڑی بات ہے. کہ اس بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے تو کام بنے گا نا بھائی, یا نہیں؟ پھر تو ایک اور درجہ پیدا ہو گیا کہ اعمال کرتے رہو, لیکن ایک چیز ضرور خیال رکھنا کہ یہ قبول بھی ہونے چاہیے, ورنہ تو کچھ نہیں فائدہ. کیوں؟ وہاں کیا ہوگا؟ قبولیت کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قبولیت کے بارے میں بتائی ہے, بہت بڑی زبردست بات. یہ بھی چھوڑ رہے ہیں, محنت کرنے والے, مجاہدہ کرنے والے, کوشش کرنے والے لوگ سنیں غور سے کہ جب سب اعمال انسان اکٹھے کرے گا, اکٹھا کرنے کے بعد حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں, بڑے بڑے اعمال ہوں گے, بڑی بڑی نمازیں ہوں گی, تو اس کو پھر ایک معیار پہ رکھا جائے گا. کس پہ رکھا جائے گا؟ ایک سٹینڈرڈ دیا جائے گا اس کو. اس سٹینڈرڈ پہ جب پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ قبول ہوگا. ایسے دھکا نہیں لگے گا, یہ ہو گیا حج, یہ عمرے, یہ سوال ہے جمع. اللہ تعالیٰ پہ اس پہ اپنا بٹا رکھے گا. ویٹ رکھتے ہیں جس طرح ترازو پہ دوسری طرف, ایک طرف سارے اعمال اور دوسری طرف کیا رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ ویٹ رکھے گا کہ اس کے مقابلے میں یہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. وہ ویٹ کیا ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ویٹ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, بخاری کی پہلی حدیث ہے, حسن الراوی غالباً, بہت ہی بڑی حدیث ہے. بلکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ حقیقت تو یہ حدیث کے بارے میں کہ پورا دین ہی اس کے اندر ہے. علماء کرام جانتے ہیں, وہ تو پڑھتے ہیں, ہم نے انہیں سے سنی بات بتا رہا ہوں. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تہائی ہے جو پورا دین اس میں سمجھ جاتا ہے اس حدیث کے اندر, اس چھوٹی سی حدیث میں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدھا دین اس کے اندر موجود ہے, اور بعض کہتے ہیں سارا ہی دین اس میں آ جاتا ہے. کیوں؟ یہ کیا انما الاعمال, اعمال ہمارے, اور وٹا کیا ہوا؟ وٹا کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو, وہ کیا کہتے ہیں؟ ویٹ کیا ہوا جو دوسری جگہ اللہ رکھے گا, وہ کیا ہے؟ نیت. سبحان اللہ. انما الاعمال بالنیت. اللہ کہتا ہے اعمال تو تیرے ہوں گے, جتنے بھی لیا رکھوں گا, تولوں گا اس کو انشاءاللہ, بدلہ دوں گا, لیکن کسی صورت پہ کہ میں پھر اپنا معیار رکھوں گا, وہ کیا ہے؟ نیت. سبحان اللہ. اتنی بڑی بات کہی ہے, سب بتا رہے اللہ نے, چھپائی کوئی نہیں چاہیے. اس حدیث سٹارٹنگ سے کی ہے وہ کہ میں رکھوں گا نیت, تو لے اعمال. سبحان اللہ. اس کے مقابلے اگر تو نے نیت کے مقابلے تیرے اعمال آ گئے تو پھر تو تیرے مزے ہی مزے, ایک ایک کا بھی 10 گنا ثواب دوں گا. تو نے 10 حج کیے, 30 گنا حجوں کا ثواب تجھے میں دے دوں گا, فکر نہ کر. لیکن کس پہ ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات, کہ تیری نیت کیا تھی, اس میں اخلاص کتنا. تو میرے بھائی یہ تو بہت بڑا کام ہے. پھر ہوگا تو وہاں ایسے ہی کہ بہت بڑے بڑے آدمی اعمال لے کے جا رہے ہیں, اور جناب اعلیٰ لائن لگی ہو,
یہ اعمال جو جمع ہو گئے کیوں آسمان تک پہنچے اس کے اعمال، اور اللہ نے رکھا نیت کا پھٹا، وہ ہوا میں ایسے اڑ گئے جیسے جناب اللہ تیز ہوا کے اندر کچھ اڑا کے رہ جاتی نا روئی کے گالوں کو۔ اس کی مثال ایک اور دوں آج کے مطابق کہ آپ آئی فون آپ کے پاس ہے، کوئی فون بھی آپ اس کو لے کے بیٹھیں، اس میں آپ کی جمع ہو گئے بہت زیادہ ای میل۔ میرے جیسے سست آدمی بہت کم کرتے ہوئے 100 کے قریب ہی ہوتے ہیں، 50 کے قریب ای میل ہو گئے، جمع ہو گئے اس کے اندر ای میل۔ تو کیا کرتا ہے اس میں طریقہ کیا ہے؟ اتنے جمع ہو گئے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں یار بہت زیادہ جمع ہو گئے تو لوڈ پڑ رہا ہے، تو اس میں طریقہ کیا رکھا ہے کہ آپ بٹن دبائیں گے تو ایک آتا ہے ایڈٹ، آتا ہے جانتے ہیں نا، آپ دبائیں گے ایڈٹ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں دائرہ سا بھی آ جاتا ہے اور نیچے ایک لکھی جاتی ہے ڈیلیٹ آل ریڈ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ یہ سب آخرت کی باتیں کر رہا ہوں، وہیں سے فیچ کی ہے۔ تو اب کیا 100 کے قریب آج ہی ختم کیے میں، اس لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، 150 کے قریب ای میل، اور اگر وہ نہ ہو تو میں کیا کرتا پھر ایک ایک کر کے لگتا تو کتنی دیر لگتی؟ اس نے کیا کیا ڈیلیٹ، لال سے نیچے آ گیا۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے بھائی۔ تو میں ڈیلیٹ کو دبایا کر کے سارے آئے، اتنے بڑے بڑے اعمال آ رہے ہیں، سبحان اللہ بڑے بڑے اعمال۔ اللہ نے کیا رکھا؟ نیت کا ویٹ، ایک دم اگر ہوا نیت کے فیل تو ڈیلیٹ جس طرح ہوتا ہے نا ہوا میں، اسی طرح سارے عمل اٹھ جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو جس کی نیت آخرت کی طرف ہوتی ہے نا وہ ہر چیز سے سبق سیکھتا ہے، اس کا غم تو ایک آخرت کی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہوگا آخرت میں میرے اعمال اس طرح اڑ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نیت رکھے گا، دل تڑپ جاتا آدمی کہ یار یہ کیا ہوا، 100 کے 100 غائب۔ میں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ نے رکھ دیا پھٹا نیت کا تو جیسے یہ غائب ہو گئے میرے ابھی موجود تھے، ایسا نہ ہو کہ میرے وہ بھی ہوا میں اڑ جائیں اعمال۔ اور یہ ہے بالکل یہ قرآن حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں، غائب جو ہم جس پہ ہم بھروسہ کیے بیٹھے تھے یہ پھر پھٹا رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے تو بہت بڑا فکر کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا ہے بیچ میں سے، بڑا اچھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی یہ تو حساب تو ہونا ہی ہوئی نا، اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہوگی۔ جس نے اپنی نیت صحیح کر لی تو وہ تو کمائے گا، لیکن کتنے لوگ ہیں آج 1% بھی آپ کو نہیں ملے گا جو نیت کی پرواہ کرتا ہے، کرنے کی پرواہ کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو نیت کی پرواہ کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں تو الحمدللہ ہر آدمی نیت کی پرواہ کرتا تھا، کتنا بڑا عالم بن جاتا، کتنا بڑا مفکر بن جاتا، محدث بن جاتا، اس کو فکر کیا ہوتی تھی؟ نیت کی، کیونکہ اس نے قبول کرانا تھا وہ چیز۔ اور آج تو بس ڈھیر لگا بس عمل کمائے جاؤ، جو چاہے کرتے رہو، جتنا کرتے رہو، یہ نہیں پتا کہ یہ نیت ہماری ہے، قبول بھی ہوگا ہی نہیں۔ تو آج کے دور کے لیے تو ایک بڑی نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، بہت کام کا، وہ سن لیں۔ ہم جیسے فقیروں کے لیے نسخہ ہے، ایک تو نمبر 1 کہ نیت کے بارے میں کوشش کرنی سیریسلی، کہ اپنی نیتوں کو سنی کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ اس وقت میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، تو وہ ہمیں رستہ اختیار کر لینا چاہیے انسان بن کے۔ بے شک اعمال کم ہو رہے ہوں لیکن نیت کو صحیح کرنے کے لیے اس میں محنت کریں، یاد رکھیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے اس ٹاپک کی میرا آج نہیں ہے، میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت و کرم سے ایک راستے کا عجیب نکالا ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے اپنا ایک اصول چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ قادر مطلق جو چاہے کرے، اس کے اختیار میں اس کا ہر فعل جو جسٹس عدل ہے، اس نے کہا صحیح چیز ہے، یہ سارا قانون ختم کرتا ہوں میں، نیت والا ختم۔ کیوں کہ دیکھو تماشا آخرت میں کیا ہوتا ہے۔ اب یہی ہے کہ جناب ایک آدمی آ رہا ہے، وہ تو غائب ہو گئے، بڑے بڑے جن کے تھے وہ اڑ گیا ہوا میں، جا رہے ہیں رائٹ پہ آئے تھے لیفٹ پہ جا رہے ہیں بیچارے، جہنم میں جا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے آگے سے نزدیک ہوا اپنے عملوں سے، اس نے پہلے کوئی عمل نہیں دکھایا، پہلے اس نے کیا کہا، ایک عمل اس نے اس کی بات کی، جیسے اس نے بات کی تو اوپر سے اللہ کی آواز آئی، جنت، اس کو سیدھا جنت میں بھیج دو۔ بولے سبحان اللہ۔ اس کو کہا یہ کیا، ابھی تو اس کے شروع نہیں ہے وہ اعمال جو اس نے دکھانے تھے، جس پہ فیصلہ ہونا تھا، نہ کوئی ویٹ رکھا گیا، نہ کسی کو تولا گیا، کچھ نہیں۔ اس نے کیا بات کی ہے جو ایک دم کا جنت کا دروازہ، سیدھا جنت، ٹھوک ٹھوک کرتا جناب جنت کہ بھائی پچھلے جو اعمال ان کو تو حساب لے جا، اللہ کہے گا وہ بھی قبول۔ سبحان اللہ، قانون چینج ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی میری ہے؟ کتنا بڑا عمل ہوگا وہ مجھے پتا ہے۔ جو آدمی چپ کے سے کہا ہوگا
یہ ایک دم دھوم مچی ہو مجمع کے اندر. مجمع ابھی دھوم کیا مچی سوچیے تھے, اوپر سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی, بھائی چھوڑ دو راستہ سیدھا جنت. وی آئی پی وہ جنت میں جا رہے ہیں. کچھ پچھلے ہیں جو سب کچھ ہیں وہ تو اس کو تو حساب طور پر سب قبول. سبحان اللہ. یہ سب حدیثیں بتا رہا ہوں. آج اگر میں آپ کو عمل بتاؤں کریں گے اونچا بولیں, اس سے بڑی بات راز کی اور کیا بتا رہے ہیں. ایسے مفصل کے دور میں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے 100 نفل جو ہیں قبول ہوئے ہیں, جو ساری عبادتیں ہم نے کی ہیں قبول ہوئی ہیں, حج قبول ہوئے ہیں, قرآن قبول ہوا ہوا ہے, ہماری قراتیں قبول ہوئی ہیں, ہمارے سینے میں جو قبول ہے قرآن وہ قبول ہوا ہوا ہے. پتہ ہے کسی کو؟ اللہ کا بالکل نہیں, حساب ہوگا. اور اس کے بارے میں کیا ہے, پتہ نہیں کیا پھونک ماری اس آدمی نے, کون سا عمل بتایا. اس نے کہا پچھلے بھی قبول, سارے قبول, سیدھا جنت. اللہ کے نبی نے اس عمل کو چھپایا نہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. ابو دردہ روایت فرماتے ہیں, اس کو بیگہی میں ہے, ترمذی میں ہے, احمد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, اور شیخ الحدیث محمد ذکریہ رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبروں پہ نور پر نوروں سے بھر دے, ان کی کتاب میں بھی. اب کون کہہ سکتا چھپی ہوئی بات ہے میرے پاس, پتہ نہیں تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا. جن پہ کیا غالب ہے, ضرورت غالب ہے, ہمارے پہ ضرورت غالب ہے, اس لیے ہمیں پتہ نہیں, مقصد غالب نہیں. جن پہ مقصد غالب ہوتی ہے ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. بتا دوں پھر وہ عمل آپ کریں گے, بالکل سستی نہیں, پتہ لگ جائے گا کتنا اہم عمل ہے وہ, آج پتہ لگ جائے گا آپ کو. ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, ایک دم آپ آنکھیں کھل جائیں گی, ہیں یہ بات, آپ جانتے ہیں اس کو, کہ ہے کہ صحابی سب بیٹھے تھے. کتنی جگہ روایت ہے اس کی کہ میں تمہیں آج ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درجوں میں سب سے بلند ہو جائے. سبحان اللہ کرتے ہیں. میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو. کون سے اعمال؟ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ اعمال میں سارے کہتے ہیں سب سے بہتر ہے. میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں, تو میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. بتائیں آپ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے, انفارمیشن آ رہی ہے. میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے عمل میں سب سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک, مالک تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ, یعنی کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بارے میں. اتنا پاک چیز جو جس کو مالک پاک کہتے ہیں وہ اس کو نہیں بتائیں, وہ رک سکتی ہے نہ, اس کو ریا نہ پاک کر سکتی ہے, نہ غیبت نہ پاک کر سکتی ہے, نہ نیت نہ پاک کر سکتی ہے, یعنی پاک ہی پاک. پھر بتایا جو تیسری چیز ہمارے مقصد میں آ رہی ہیں, سارے مقصد آ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے سارے درجاتوں کو بلند کرتا چلا جائے. بلند سبحان اللہ. تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں یہ سب کو مات دے رہے ہیں سارے اعمالوں کو, کہ ایک آدمی سونا چاندی احد پہاڑ کے برابر کھڑا ہو کے خرچ کر رہا ہے, اس سے بھی وہ افضل ہو. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, صحابہ کو تو پسینے چھوٹ گئے, مقصد یہ حال ہو رہا ہے. اس سے بڑا ایک عمل کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ ایسا عمل ہے کہ تم دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہو اور اتنے لڑو کہ تمہاری تلواریں ٹوٹ جائیں, لیکن وہ اس سے بھی بڑا. بولے سبحان اللہ. صحابہ نے کہا جی بس اب تو کام بنے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلا یار ہمیں تو بتا دیں کیا چیز, تو سارے معاملے ختم کر دیے اس نے, نہ حساب نہ کتاب کچھ نہیں, سب پاک, ہر چیز سے ایسا عمل فرمایا. وہ کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذکر اللہ. پھر بولا سبحان اللہ, پھر بولا تعریف ہے اس رب کی جس نے ہمیں توفیق دی اپنا ذکر کرنے. صبح شام دن رات تسبیح ہاتھ میں پکڑا دی, دل جاری کر دیے, ساتوں لطائف روشن کر دیے, محبت پیدا کر دی, اللہ والوں سے محبت پیدا کر دی, ذکر والوں سے محبت پیدا کر دی. ہمیں کیا تھی, ہمارے نفسوں کو ختم کر دیا, ہمارے غرور کو ختم کر دیا, ہمیں نیچے جھکا دیا اللہ والوں کو, ہمیں ذکر کرنے والوں کو نیچے جھکا دیا. ہم سب بھول گئے کہ ہم کیا تھے, منزلوں کو ڈاؤن کر دیا. لیکن اللہ اکبر, میرے مولا نے یہ کیا کر دیا کہ ہمیں سب سے بلند کر دیا. جس کو ہم بلندی سمجھتے کہ ہم نے یہ چیز حاصل کی ہے اس لیے کہ ہم سے اونچے ہوں گے, ہم نے یہ
علم اس لیے اصلی کہ ہم ترقی ہوگی، دنیا ہماری عزت کرے گی، سلام پڑھیں گے، سلوٹ پڑھیں گے، سبحان اللہ. ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے آپ کو مٹیاں میٹ کر دیا، مٹی بنا دیا، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کو بلند کیا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے یہ کس نے کرا دیا کام؟ اللہ نے کرا دیا. اللہ نے کرا دیا. کیسے ہم نے دیکھتے نہیں کہ کون ہے، کس کے پاس جا رہے ہیں، بس ہمیں پتہ ہے کہ ذکر کراتا ہے، اس سے تعلق ذکر سے ہے. ہم نہیں پتا کس نسل سے ہے، کون ہے، کیا ہے. ایسی محبت پیدا کر دی کہ ہم کبھی اس کے عیب ہی نہیں دیکھتے. بولو سبحان اللہ. اس کے عیبوں کو سوچا ہی کبھی نہیں. یہ ہے محبت اللہ کی. جی وہ تو ایسا آدمی ہے، فلاں کرتا ہے، ہم کان بند ہوتے ہیں ہمارے. جب کوئی اس کی کوئی برائی کرتا ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو بات کرتا ہے، ہمارے کان بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں میں انگلی ڈال دیتا ہے، اور جب کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمارے سینے کو کھول دیتا ہے. ہم اس شخص بھی محبت ہو جاتی. یہ ہے کیفیت تو سمجھ جائیں مبارک ہے الحمدللہ. ہم وہی لوگ ہیں کہ جب ہم جائیں گے روز قیامت ہوگی تو ہم جا کے آستہ سے بات کریں گے تو اندر سے آواز آئے گی جنت. یہ پچھلے مال سارے قبول. خوشی کے ساتھ عمل کریں، حج کریں، زکات کریں، سب قبول ذکر کرنے والے کی. کیونکہ پیچھے سے کیا ہے؟ گارنٹی آ رہی ہے. کس کی آ رہی ہے؟ سید المرسلین، سبحان اللہ، محبوب رب العالمین، امام الانبیاء. اس کی گارنٹی آ رہی ہے کہ میں نے یہ کام سنا دیا تمہیں، اللہ راضی ہو جائے. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے. ترغیب دینے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات کی ہے جو دل میں اللہ نے میرے ڈالی اور میں نے آپ کو سنا دی. اللہ کے ذکر پڑھو، ذکر اللہ اکبر. سمجھ آیا کتنی بڑی چیز ہے ذکر؟ نہ ریا اثر کرتی ہے، نہ غیبت اثر کرتی ہے، نہ اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. بلکہ کیا ہے کہ وہ اعمال جو غیبتوں میں جھکے ہوتے ہیں، جو ریاؤں میں جھکے ہوتے ہیں، جو بری حالاتوں کے ہم عمل کیے ہوتے ہیں، جو ہم نے مشکلوں تردد کے ساتھ عمل کیے ہوتے ہیں مگر یہ نہیں نہ کریں، کیے ہوتے ہیں، جھٹکے کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، بے دلی کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، مطلب کے لیے کیے ہوتے ہیں، دنیا کے لیے کیے ہوتے ہیں، دنیا کی خاطر کیے ہوتے ہیں، سب کو اللہ کا ذکر سونا بنا دیتا ہے. اندھی ہوگی دنیا. قاری صاحب دنیا اندھی ہو گئی، نہیں سمجھتے. قسم دنیا اندھی ہو گئی. انہیں کو دیکھنے ہمارے قابرین کو کہ آخر وجہ تھی نہ کوئی. آج میں باتیں کر رہا ہوں کیسی وجہ تھی. خدا کی قسم ناز کریں اپنی قسمتوں پہ اور دعائیں دیں حضرت علی مرتضی رحمہ اللہ کو کہ اس نے ایک نمائندہ بھیجا پوری یورپ کو روشن کر دیا. لوگ کہتے ہیں ہر لوگ ذکر کی باتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں فلاں نہیں. اللہ کے بندے، جس آدمی نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے کہ ذکر ہے کیا چیز. ہمارے میں طاقت نہیں تھے ہم اچھے عمل کر سکیں. ہمارا کوئی ایسا آج مجاہد مرد عورت نظر نہیں آتا جو ریا سے پاک نماز پڑھ دے. آج کوئی مجاہد نہیں جاتا ریا کے پاک قرآنوں کو پڑھ دے، تلاوتوں کو کر دے، تقریروں کو کر دے، بازوں کو کر دے، حدیثوں کو سنا دے. آج وہ زمانہ نہیں ہے میرے دوست. آج شیطان غالب ہے. اس کے بڑے بڑے ٹرکس سے اس نے انجیکشن دے کے سب کو برباد کیا ہوا ہے. اللہ والے دور سے سمجھتے ہیں کہ میں نے امت کی خدمت کرنی ہے تو کیوں نہ ان کو ایک ایسا عمل بتا دیا جائے جو صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ ان کے یہ ریا والے اعمال بھی سونا بن جائیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. میری بات سمجھے دوست؟ صحیح بات ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ دیکھ لیں کتنا شکر کرنا چاہیے. اب ہمیں نخرے کرنے چاہیے. ہم نہیں آ سکتے جی، ہمیں تو آنا نہیں آتا جی، نہ جی ہماری آنکھ نہیں کھلتی، کہاں ہو رہا جی ذکر، کدھر، بڑا مشکل ہے جی. اللہ کے بندو کبھی ناشکری نہ کرنا. بس پہلے ہی میں نے جو بات کہی تھی اس کو یاد رکھنا. آنکھ کھلے گی تو ہم سمجھیں ہیں کہاں آگے، وہ گھڑا ہوگا اندھیروں کا، گھڑا ہوگا. یاد رکھو آگ سے بھری ہوگی وہ جگہ جہاں ہم جائیں گے بہت جلد، جہاں دنیا جا رہی ہے. اور میں نے اپنے ایک عزیز ترین دوست کی بات بتائی ہے کہ دل میرا اتنا غم زدہ ہے کہ اب کہاں چلا جائے گا چند سیکنڈ کے اندر. کاش اس نے یہ عمل بھی کیا ہوتا، کاش اس نے. اب دل بھی کہتا جس سے محبت کرتا ہے تو کل ایسا ہو الحمدللہ کہ کاش ہمارے لفظ پہ نہ، منہ پہ نہ آئے کاش، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے کہا تھا ویسے ہی ہم نے اللہ کا ذکر کیا. تھکو نہ، ہر عمل سے تھک جاؤ. میرے دوستو ایک بات میری یاد رکھنا، جملہ دے رہا ہوں آپ کو، ہر عمل تھکا دینے والا ہے اور تھک جاؤ. اللہ نے کہہ دیا نہ تکل ابو نواز کہ نہ جا نواز کے پاس اگر تو تھک گیا، نہ پڑھ قرآن اگر تو تھک گیا. قرآن اللہ دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا، دے رہا ہے نہیں دے رہا کہ مت جا، چھوڑ تو قرآن.
چھوڑ نماز، کیوں چھوڑ دے؟ سمجھ نہیں رہا تو نماز کیا پڑھنا؟ کتنی بڑی عبادت ہے نماز، اور قرآن کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ کہ چھوڑ دے، لا تقرب، قریب بھی نہ جا اس کی، یعنی چھوڑنے قریب بھی نہ جا، کیا کر رہا ہے چھوڑ. لیکن ذکر کی عبادت ہے، اللہ نیند آ رہی تو اور ذکر کر. سبحان اللہ. ہائے ہائے، اللہ پہ نیند آ رہی تو تجھے کیا پتا نیند میں تیرا ذکر کراتا ہوں، پر چھوڑنا تو اس کو نہ چھوڑ، اس کو نہ چھوڑا. تعالیٰ کہ نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو نہ چھوڑنا، یہاں چھوٹ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. معافی چاہتا ہوں کچھ لمبا ٹائم آپ کو لے لیا، جب بولتا ہوں کل بھی آپ کو دیر تک بٹھایا تھا، بس بات ہے نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے مفید بنائے، اور جو ہمارے حضرات خواتین سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ مفید بنائے. میرا بولنا بھی ہمارا بیٹھنا بھی، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو میں کافی دیر بٹھا لیتا ہوں اور آپ کو تنگ بھی کرتا ہوں اور باتیں بھی سناتا ہوں. ظاہر تھکے ہوتے ہیں، 10 بج گئے بھی ذکر بھی کرنا ہے، تو نہایت عاجزی کے ساتھ آپ سے معافی چاہتا ہوں. باخدا الحمد للہ رب العالمین.